انبیاء علیہ السلام کو جن کاموں کے لیے بھیجا ہوتا ہے ان میں سے ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ذہنی تربیت کریں، اور اسی لیے اللہ کا دین دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، اور دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ذہن بنایا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ذہن زیادہ بنایا ہے اور عملی زندگی کے احکامات کم نازل فرمائے ہیں۔ اس لیے قرآن بار بار اللہ کی توحید کا ذکر کرتا ہے تو لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو ایک اور اس کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ قرآن جتنا زور اللہ کی توحید میں اور شرک کی تردید میں اس طرح لگاتا ہے کہ لوگوں کا ذہن بنے، عملاً قرآن اس کے مقابلے میں شرک کا درد کم کرتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جو کچھ سوچتا ہے اس کے بعد وہ اس پر عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کے ذہن کو اس طرف لاتا ہے کہ لوگ سوچیں اور اپنی زندگی بنائیں۔ ہر آدمی جو کچھ سوچتا ہے بس اللہ کے ہاں وہ آدمی ویسا ہی ہے۔ اس لیے ایک چیز ہے کہ مسائل کی بات ہو، اور ایک چیز ہے کہ ہم ذہنی طور پر بھی یہ سمجھیں کہ مسائل میں اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے، اور جس طرح عملی زندگی میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز روزہ کیا چیزیں ہیں، ایسے ہی اگر کل کو یہ سوال اٹھے یا انسان خود سوچے کہ یہ امت میں اختلافات کس وجہ سے ہو گئے اور مسائل کس وجہ سے مختلف ہو گئے، تو کچھ نہ کچھ اس بارے میں بھی جاننا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک مسئلہ جو آج عرض کرنا تھا وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ لوگ اس بات پر بہت زور دینے لگے ہیں کہ اجتہاد ہونا چاہیے، اور جتنے بھی مسائل ہمیں اب عملی زندگی میں پیش آ رہے ہیں اس کے لیے اجتہاد کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جہاد کو جاری رکھا، اور اس کے نتیجے میں مدینہ
البقیع میں جو صحابہ رضی اللہ عنہ دفن ہوئے وہ بھی بہت تھوڑے تھے، اور ان صحابہ رضی اللہ عنہ جن میں وہ بھی شامل ہیں جس کا صرف نام پتا ہے کہ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان سب کو شامل کر لیں تو ہمارے پاس 9 سے 10,000 کے درمیان تعداد بنتی ہے، باقی کسی کا کچھ پتا نہیں۔ لاکھ سوا لاکھ آدمی آخری حج میں مرد اور عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو 9 سے 10,000 تک آدمی ملتے ہیں، اور ان میں بھی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جن کا صرف نام پتہ ہے، باقی کچھ نہیں۔ اور جب کوفہ آباد ہوا اور دین دور دور تک پھیلتا چلا گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اصرار سے یہ بات لکھی اور کہی کہ عراق سے مدینہ منورہ آنا بہت وقت چاہتا ہے، اور آپ درمیان میں ایک چھاونی بنا دیں، کیمپ بنا دیں، اور ہم لوگ وہاں آ کر رہیں اور ہم مدینہ منورہ سے وہاں چلے جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شہر بسانے کا حکم دیا اور اس خط میں لکھا کہ نقشے بنواؤ، اور جو شہر کی سڑکیں ہیں وہ 40 فٹ سے کم نہیں ہو، اور گلیاں شہر کی 30 فٹ سے کم نہیں ہوں گی، اور اگر کبھی اس کے خلاف ٹھیکیداروں نے کیا تو بیت المال سے پیسے نہیں ملیں۔ چنانچہ باقاعدہ مرتب شہر بنایا گیا، اور اس شہر کا نام ہے کوفہ۔ 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ کوفہ میں گئے۔ کوئی معمولی بات نہیں کہ 1600 آدمی ایک ایسے شہر میں جا بسے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور وہ روایات بیان کرتے رہے یہاں تک کہ کوفہ والوں کو جب آبادی بڑھ گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور یہ تحریر کروایا کہ میں اس طرح عہدے تقسیم کر کے ان لوگوں کو بھیج رہا ہوں، اور سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ تمہارے خزانے پہ مقرر کیے ہیں، اور ہمارے ریاست کو گورنر مقرر کیا ہے، اور پھر لکھا کہ ایک شخص ایسا بھی بھیج رہا ہوں کہ میں نے اسے بھیجنے میں اپنی جان کی قربانی دی ہے، مجھے وہ اتنا عزیز ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، لیکن میں اپنی جان کی قربانی دے کے بھیج رہا ہوں، اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور فرمایا انہیں صرف تمہاری تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں جا کر محنت کی، تعلیم کے مراکز قائم کیے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ چلے گئے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے تحت جتنے لوگ پڑھتے تھے جب ان کی تعداد گنی گئی تو وہ 1600 سے زیادہ ایک مدرسے جن کے پاس لڑکے پڑھنے آتے ہیں۔ حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جب بغاوت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب حرمین شریفین کا وہ تقدس لوگوں کے دلوں میں نہیں رہا جو کبھی ہوتا ہے، اور بڑے دانا اور سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے دارالخلافہ مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ کو منتقل کر لیا، اور کوفہ جب وہ تشریف لے گئے تو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں لوگ کتنے پڑھے لکھے ہیں، تو انہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں دعوت دی علماء کو، کہا کہ سارے شہر کے علماء جمع ہوں، میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔
اور صبح سے وہ لوگوں سے بات شروع کر کے پوچھنا شروع ہوئے. ظہر کی نماز جب انہوں نے پڑھا دی تو انہوں نے بے اختیار فرمایا کہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے جیسے انہوں نے اسٹینڈ کو چھاپنی کو علم سے بھر دی. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کوفہ ایک مستقل مکتبہ فکر بن گیا اور کوفہ والوں میں بڑی دانائی غالب آئی, بڑی عقل غالب آئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے وہاں رہے اور کوفہ دارالحکومت بھی بنا, دارالخلافہ گویا بنا, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہاں پر لوگوں کو پڑھایا. تو یہ ایک مستقل مکتبہ فکر تھا جو کوفہ بنا. اور دوسری طرف حجاز میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو قبولیت سے نوازا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ مدینہ منورہ میں چلتا تھا, یہاں تک کہ اہل مدینہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے. اور مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مرجع بنا دیا. اور یہ جو حرمین شریفین میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو مکتبہ فکر تھا یہ حجازی مکتبہ فکر کہلانے لگا اور وہ کوفی مکتبہ فکر کہلانے لگا جہاں پہ ابن مسعود اور علی رضی اللہ عنہ. اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا اور جب تابعین اور تبع تابعین کا دور آیا تو ایک حجازی مکتبہ فکر نے تبع تابعین کے دور میں پہنچ کے علم کو جو پھیلایا اور خدمت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ اپنے اونٹوں کے جگر پر ماریں گے تاکہ اونٹ جلدی بھاگیں اور وہ اپنے اونٹوں میں آئیں گے اور میرے شہر سے بڑا آدمی, بڑا عالم دین دنیا میں انہیں نہیں ملے گا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں یہ چیز پوری ہوئی اور لوگ آتے تھے مدینہ منورہ اور خاص طور پہ اسپین اور فرانس اور یہ جو علاقے فتح ہوئے تھے یہ آتے تھے جدہ پہ, ساحل پہ, اور پھر جب حاضری دیتے تھے مدینہ منورہ تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی کا نام گونجتا تھا وہاں پہ. تو حجازی مکتبہ فکر کے اصل بانی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے اگر آپ ان کی موتا دیکھیں تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات بہت تھوڑی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی احادیث نہیں لی, تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے امیر المومنین کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہجرت کر گئے تھے مدینہ منورہ سے کوفہ, تو وہاں ان کے شاگرد بہت زیادہ ہوئے. میں نے جب ہوش سنبھالا تو اس شہر میں ان کے شاگرد نہیں تھے, اس لیے میں ان کی روایات نہیں لے سکا اور میں نے کبھی سفر نہیں کیا. علم والے خود میرے پاس آئے ہیں, میں کہیں نہیں گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا بھی صحابی رضی اللہ عنہ, ان کے والد کا بڑا مقام تھا. اور ادھر کوفہ میں جو بڑی شخصیت تھی اللہ نے علم کا مرکز سے بنا دیا. ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی جگہ پر جو آئے وہ علقمہ, اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسود, ان اللہ کے بندوں نے اتنی بڑی قربانی دی علم کے لیے کہ شادی تک نہیں کی. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھتے رہے یہاں تک کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے علقمہ کو کہا کہ علقمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان فتویٰ دیا. اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر جو بڑی شخصیت اٹھی کوفہ میں وہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اور اتنا شہرت سے بچنے والا آدمی, اتنا تنہائی پسند, اتنا زیادہ علم میں مستغرق
کہ وہ کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھاتے اور جب ان کے پاس 4 آدمی بیٹھتے تھے تو چوتھے کے بیٹھنے پہ وہ اٹھ جاتے. لوگ کہتے تھے کہ کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ فرماتے تھے 3 آدمی ٹھیک ہے، بس جب چوتھا بیٹھے گا تو شہرت ہو جائے گی اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرا نام کوئی جانے. اتنا شہرت سے بچنے والے آدمی. اور اللہ نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کو قبول کیا اور ابراہیم کے بعد ان کے شاگرد حماد آئے اور حماد کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا اب اس کی جگہ اتنا بڑا آدمی کون بیٹھے گا؟ تو حماد بن نبی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے سب شاگردوں کی نظر ایک ہی شخص پہ گئی اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ عراقی مکتبہ فکر تھا، یہ کوفی مکتبہ فکر تھا اور حجاز میں ان کے مقابلے میں حجازی مکتبہ فکر میں امام مالک رحمۃ اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے جو لوگ گئے ان میں امام محمد بھی تھے جو کوفہ سے گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حجاز کے مکتبہ فکر کو سمجھنے کے لیے جو گئے ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نصیب اور ان کا حصہ تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے 1 یا 2 احادیث ان کی زبان سے سنی ہوگی. وہ بالکل نہیں بولتے تھے، ان کے شاگرد حدیث کی کتاب ان کے سامنے پڑھتے تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی کوئی جملہ فرما دیتے تھے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے جب وہ پڑھنے گئے تو 600 سے زیادہ احادیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود نے سنی. اور وہ حجاز سے عراق آئے اور عراقی مکتبہ فکر یوں بنا، اور حجاز کا یہ مکتبہ فکر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آ گئے بغداد اور پھر مصر تشریف لے گئے اور پھر ان کو ایک اور شاگرد مل گیا اور ان کا نام تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سبع تابعین میں سے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سبع تابعین میں سے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واحد آدمی ہیں جو تابعین میں سے تھے، اور ادھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واحد آدمی ہیں ائمہ میں سے جو نہ سبع تابعین میں نہ تابعین میں کوئی نہیں، ان کے بعد آئے. تو یہ حجازی مکتبہ فکر 3 جگہ تقسیم ہوا، ایک شافعی مسلک بنا، ایک حنبلی مسلک بنا، ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسلک بنا، اور تینوں مسالک ملے. پھر اس کے مقابلے میں حنفی فقہ تھی جو کوفی مکتبہ فکر تھا. اور اب تک دنیا میں اور ہر دور میں اللہ نے کوفہ کے حضرات میں ایسی برکت رکھی کہ حجازی تینوں مکاتب فکر ملا لیے جائیں تو ان کے مقابلے میں حنفیوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہے. اس کی بہت سے اسباب ہیں، اصل سبب تو اللہ کا پسند کرنا ہے بھائی، بس اتنی بات ہے. اللہ جو چاہے چن لے اور اللہ جس چیز میں چاہے برکت دے دے اور اللہ جس چیز کو چاہے قبول عام عطا فرما دے. تو یہ 3 مکاتب فکر حجاز کے اور چوتھا عراق کا کوفہ کا مکتبہ فکر آہستہ آہستہ امت اس پہ جمع ہوتی گئی اور یہ لوگ تھے جو اجتہاد کرتے تھے. آپ دیکھیں مجتہد کا دماغ کتنی باریکی سے سوچتا ہے. ایک مثال کی آپ دیکھیں، قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من الغائط، تم میں سے کوئی آدمی نشیب کی زمین میں ہو کے آئے اپنی ضروریات سے فارغ، اور قرآن کہتا ہے وہ وضو کرے، غسل کرے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وہ جب تم النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو. یہ آیت جب حجاز کے مکتبہ فکر میں پڑھی گئی تو ائمہ نے کہا کہ عورت کو چھونے سے مراد یہ ہے کہ جب تم عورت کو چھو گے تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے. بیٹا اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہا ہے، وضو ختم ہو گیا. گھر گئے، پھوپھی، چچی، تائی، والدہ، بہن، کسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھیرا شفقت سے
اس آنے والے کا وضو ختم ہو گیا. حجازی مکتبہ فکر نے یہ کہا کہ اللہ نے لمس کا کہا ہے اور لمس کا مطلب ہے چھونا. یہی آیت کریمہ کوفہ والوں کے یہاں بھی گئی اور کوفہ کے مکتبہ فکر والوں کے یہاں جب گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ لمس نہیں ہے لامس ہے. یہ عربی کی بحث ہے, اسے کرنے کا کچھ فائدہ بھی نہیں. اور امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا لامس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف چھوئیں. مرد ہے تو عورت کو اور عورت ہے تو مرد کو اسے جب چھو لے تو اللہ نے اس سے فرمایا ہے کہ تمہاری طہارت باطل ہو جائے گی. دو چیزوں میں اختلاف کیا, انہوں نے کہا وضو ہی نہیں بلکہ طہارت کبریٰ مراد ہے کہ تمہیں غسل کرنا پڑے گا. تمہارا وضو تو کیا کھلے گا, غسل ہی واجب ہو جائے گا, غسل بھی نہیں رہے گا, باقی کی حالت میں بھی نہیں رہو گے. اور دوسرا اختلاف انہوں نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا قرآن نے کہا ہے او لمستم النساء, یا عورت تمہیں چھوئے اور تم عورت کو چھو, یہ ہے اس سے مراد واضح طور پہ مطلقاً کسی عورت کا چھونا مراد نہیں ہے کہ ون سائڈ دو یک طرفہ ہو. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لفظ پہ غور کرو تو شوہر اور بیوی دونوں پہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور بیوی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے. اللہ کی مراد یہاں یہ ہے کہ جب وہ اس مرحلے پر پہنچ جائیں گے تو ان کا غسل واجب ہو جائے گا. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا عورت کا چھونا نہ چھونا مراد نہیں, غسل مراد ہے. اور اللہ نے اشارتاً اس حالت کی طرف بیان کیا ہے کہ شوہر اور بیوی میں پائی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس آیت کریمہ کے نتیجے میں کوفہ کے مکتبہ فکر نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا اس آیت کو مطلقاً عورت کے چھونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. والدہ ہیں, بہن ہے, پھوپھی ہے, کسی کا ہاتھ لگ گیا, بیوی ہے, کسی کا بھی ہاتھ لگ گیا, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی مراد اور ہے. اور جو حجازی مکتبہ فکر تھا انہوں نے کہا اللہ نے کہا لمستم النساء, تم نے عورت کو چھوا ہو تو چھونے سے مراد اس کا ہاتھ لگ جانا ہے, اس سے وضو باطل قرار پائے گا. یہ اتنا باریک فرق جو ہے یہ مجتہد جانتا ہے اور سمجھتا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد کیجیے اور اجتہاد کے بنا کام نہیں چلتا, ہم کہتے ہیں اتنے بڑے دماغ جو اس طرح کی چیزیں سوچا کرتے تھے اب وہ کالجز میں ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, مدارس میں نہیں آیا کرتے. تو جو چیز لوگوں نے ان پٹ بھیجا ہے وہی آؤٹ پٹ ہوگا. اب لوگ اس کا تصور ہی نہیں کرتے کہ جو چیز ہم بھیج رہے ہیں وہ کیا ہے اور جو توقع کرتے ہیں وہ کیا ہے, تو مسئلہ کیسے کرتے ہیں. اس لیے یہ مقاصد فکر جو تقسیم ہوئے تو حجاز سے 3 مکتبہ فکر ہو گئے اور چوتھا مکتبہ فکر کوفہ کا تھا. وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا جو ان تک پہنچایا, جس کے لوگ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص